جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. ان کا تعلق صادق آباد سے ہے اور بہت مناسب یا کہنا چاہیے کہ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سائنس کے دونوں شعبوں سے ان کا تعلق ہے. فزیکل سائنسز سے بھی یہ آئی سرجن ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہے, آئی سرجن ہے, اور ساتھ ہی سوشل سائنسز سے بھی ان کا تعلق ہے. ایک طویل عرصے سے جو ہے اسلامی نظام, خاص طور پہ بینکاری کا نظام اور کیسے غیر سودی نظام کام کرے گا, اس پر یہ کام کر رہے ہیں. مختلف جو فورم پہ جا کر لیکچرز دیتے ہیں. آئی بی اے سکھر میں جو ہے یہ مستقل لیکچر دیتے ہیں موضوعات کے اوپر. تو ہمارے آج کے پہلے مقرر ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب ہیں. ان کے لیے ہم نے جو موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے جدید نظام بینکاری اور عالمی مالیاتی شکنجہ تاریخ کے تناظر میں. میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس, مہمانان گرامی اور معزز حاضرین, جدید بینکاری کیا ہے, اس نے کس طرح سے ایک عالمی مالیاتی شکنجے کی صورت اختیار کر لی ہے, اور پھر اس ضمن میں تاریخ کا تناظر کیا ہے, یہ موضوع اصل میں بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے اور مختصر وقت کی ایک محدود نشست میں اس مضمون کا احاطہ کرنا قریباً ناممکن ہے. اب یہاں غالب کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ان کے اشعار کو مشکل سمجھتے ہوئے جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو غالب نے کہا کہ آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش, گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل. اب کہتا ہوں تو بھی مشکل ہے, نہیں کہتا تو بھی مشکل ہے. تو اب سوچا میں نے یہ ہے کہ کچھ زیر سطح حقیقتیں اور کچھ معلوم حقائق ان کو اس انداز میں, قدرے غیر روایتی انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلا جاؤں اور کچھ بلینکس کو آپ وہ فل کرتے چلے جائیں. اس طرح سے محدود وقت میں ایک پورٹریٹ, ایک تصویر اس خون آشام درندے کی, یہ جو جدید بینکاری کی صورت میں عالمی مالیاتی شکنجہ جسے ہم کہہ رہے ہیں, اس کی ایک تصویر مکمل ہو سکے اور ہمیں اندازہ ہو سکے کہ عہد حاضر کس عذاب میں مبتلا ہے اور عذاب کی اس بھٹی کو دہکانے والے اور دہکاتے چلے جانے والے کون ہیں. چونکہ ہمارا جو مجمع ہے, مجھے اندازہ ہے کہ اکثر لوگ بینکاری اور معاشیات, یہ چونکہ یوں کہنا چاہیے اسپیشلٹیز ہیں, تو ان کا تعلق ان اسپیشلٹی سے نہیں ہے, ان مضامین سے نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے میں بینکاری کے ضمن میں ایک موٹی سی بات یہ بتا دوں کہ بینکاری اصلاً دو چیزوں کا مرکب ہے. 13ویں اور 14ویں صدی میں جب یہ بینکاری منظم ہونا شروع ہوئی تھی, اس وقت سے لے کر آج تک اگرچہ نئی اختراعات نے, ٹیکنالوجی نے اس کی شکل و شباہت میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں, لیکن اصلاً یہ بینکاری جو ہے سود اور جزوی ریزرو, فریکشنل ریزرو جسے کہا جاتا ہے, ان دونوں کا مرکب ہے. تیسرا ایڈوانس جو حقیقی معنوں میں ہوا ہے جدید بینکاری میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک منی ہے, لیکن یہ موضوع طویل ہو جائے گا. الیکٹرانک منی جو ہے اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے, اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. لیکن اصلاً بینکاری کی یہ مضبوط عمارت جن دو انتہائی یوں کہنا چاہیے کہ مستحکم بنیادوں پر کھڑی ہے اب تک, اس میں ایک تو سود ہے جس کے بارے میں ہم تقریباً واقف ہیں. سود کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو ہے وہ کل ہمارے ایک فاضل مقرر کریں گے اور شرعی اصلاحات کی روشنی میں اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن عام طور پر سود کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے اس وقت بات سمجھانے کے لیے وہ بھی کافی ہے. البتہ دوسری چیز جسے فریکشنل ریزرو یا جزوی ریزرو کہا جاتا ہے, اس سے اکثر حضرات واقف نہیں ہیں. بینکروں نے اصل میں آغاز میں ہی یہ شرط منوا لی تھی کہ وہ اپنے سرمایہ کا 10 گنا قرض کے طور پر جاری کریں گے. یعنی اگر ایک بینک کے پاس 1 ارب روپیہ یہ ابتدائی ڈپازٹس ہیں یا اس کا پیڈ اپ کیپٹل ہے یا سرمایہ کہہ لیجئے, تو وہ بینک 10 ارب روپے کے قرضے جاری کرنے کا حقدار ہے.
یہ بات ذرا اچنبے والی ہے کہ پاس تو ہے 1 ارب روپیہ، تو یہ 10 ارب روپے کے قرض کیسے جاری کیے جا رہے ہیں؟ تو اصل میں قانونی طور پر یہ سہولت دی گئی ہے بینک کو کہ وہ 10% ریزرو کا بندوبست کر کے 10% محفوظ رکھ کر اپنے پاس، تاکہ لوگ اگر جو بینک کے ڈپازیٹرز ہیں وہ اپنی رقم لینے کے لیے واپس آ جائیں تو بینک ان کی ادائیگی کر سکے، باقی رقم جو ہے وہ بینک قرض کے طور پر جاری کر سکتا ہے۔ اور زر کی گردش کا نظام ایسا ہے کہ کوئی رقم خواہ کسی بھی مقصد کے لیے قرض کیوں نہ دی جائے، وہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ کے ذریعے دوبارہ گھوم کر بینک میں واپس آ جاتی ہے، لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے تکیے کے نیچے رکھ کر کوئی نہیں سوتا۔ یہ رقم جو ہے اس میں سے پھر 10% ریزرو رکھ کر اسے پھر لینڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ جب اس طریقے سے 10 سرکل چلتے ہیں تو پھر گویا ریزرو رکھنے کے لیے قانونی طور پر اب کچھ باقی نہیں رہا، تو اب گویا بینک جو ہے اس کی یہ قرض دینے کی جو سطح ہے وہ سیچوریٹ ہو گئی ہے۔ یہ ریزرو جو ہے اسے اسٹیچوٹری ریزرو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال وجود میں آتی ہے۔ 1 ارب روپے کی رقم 10 ارب روپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو 9 ارب روپے اضافی ہیں اسے ایک سکاٹ ماہر معاشیات نے آؤٹ آف سائٹ کرنسی کا نام دیا تھا۔ یہ وہ کرنسی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ کسی حکومت نے اگر کچھ کرنسی اور پرنٹ کر لی تو انفلیشن ہو جائے گی، قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اس انفلیشن کے اور بھی اثرات ہوں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اسی قدر کرنسی اور پرنٹ کر لے جتنی اس کے خزانے میں پہلے موجود ہے تو کرنسی کی مقدار صرف 2 گنا ہوتی ہے، لیکن جب یہی کرنسی بینکنگ سیکٹر کے اندر آتی ہے تو یہ 10 گنا ہو جاتی ہے۔ انفلیشن اصل میں یہاں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس حقیقت کا سراغ آپ کو منی اینڈ بینکنگ کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ چیز بینکروں کے مفاد میں نہیں ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے عہد حاضر میں اجتماعی اداروں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اس کی وجہ سے حقیقت کی نقاب کشائی کرنے کی جرت کوئی کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی کرے تو اس کا نام معاشیات کی کسی کتاب میں آنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ سود کے ساتھ ضرب کھا کر یہ جو فریکشنل ریزرو ہے، جزوی ریزرو، یہ کیا قیامت ڈھاتا ہے، اس کا کچھ جائزہ جو ہے وہ میں آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بنیادی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ سود کے ساتھ دوسری خوفناک چیز جو ہے وہ اصل میں یہ آؤٹ آف سائٹ کرنسی ہے، جس کے جاری کرنے کا اختیار بینکروں کے پاس ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حکومت اپنے بجٹ میں خسارہ محسوس کرتے ہوئے کچھ اور کرنسی چھاپنا چاہے تو عالمی مالیاتی نظام ایسا ہے کہ اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے، لیکن بینکر یہ کام ہر وقت اور ہر آن کر رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں، شاید کوئی ایکسیپشن ہو اس میں، دنیا کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ بینکروں کی مقروض ہو چکی ہیں۔ اب مائکرو لیول پر یہ جدید بینکاری جو ہے اس نے کس طرح سے ایک خوفناک اور خون آشام شکنجے کی صورت اختیار کی ہے، اسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 5,500% سالانہ سود، کیا کبھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہے؟ 5,500% سالانہ سود، 6%، 10%، 18 یا 20%، اس کا ذکر تو ہم سنتے ہیں، لیکن یہ 5,500% سالانہ سود، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون ادا کرتا ہے اتنی گراں شرح؟ تو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ میں اور آپ ہر شخص ادا کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر فرٹیلائزر بنانے والی، کھاد بنانے والی ایک فیکٹری نے اپنے آغاز کے وقت 2 ارب روپے کا ایک لون لیا، تو پہلی سطح پر بینکر کا سود جو تھا اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایل سیز کھولی تو دوسری سطح پر بینکر نے اپنا سود وصول کر لیا۔ خام مال کے طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری میں یہ گیس استعمال کی جاتی ہے جسے ہم گھروں میں جلاتے ہیں، سوئی گیس۔
اب یہ گیس جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ SNGPL والوں نے یا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں نے انہوں نے اسے ڈیولپ کیا ہے اور وہ بینک کے فنانس پر کام کر رہی ہیں، تو یہ تیسری سطح پر بینکر کا سود ایڈ ہو گیا۔ پاور جنریشن، بجلی جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ان کے اپنے پاور جنریٹرز ہیں، ان میں جو فیول استعمال ہوتا ہے اگر ڈیزل ہے یا فرنس آئل ہے جو بھی ہے وہ OGDC والوں کا پروڈکٹ ہے، تو چوتھی سطح پر بینکر کا سود اس طریقے سے وہ بھی شامل ہو گیا۔ اپنے سٹاف کو خاص طور پر جو ان کی مینجمنٹ سائڈ ہے ان کو جو سہولتیں انہوں نے فراہم کر رکھی ہیں، لگژری گاڑیاں بھی ہیں اس میں، گھروں کے اندر الیکٹرانکس بھی ہے، وہ سب کا سب لیز پر ہے، تو ایک ردا اس طریقے سے بینکر کے سود کا اور چڑھ جاتا ہے۔ جس تھیلے میں یہ فرٹیلائزر پیک ہوتا ہے وہ روزانہ 80,000 تھیلے درکار ہوتے ہیں انہیں، وہ بذات خود ایک انڈسٹری ہے، تو اس طریقے سے ایک سطح اور جو ہے وہ شامل کر لیجئے بینکر کے سود کی، تو 6 سطح پر بینکر کا سود یہاں تک پڑ چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرٹیلائزر بننے کے یعنی عمل کے بعد اب یہ ٹرانسپورٹ ہوگی، تو ٹرانسپورٹ میں آپ جانتے ہیں یہاں ایک دفعہ پھر بینکر کا سود جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب اسے منڈی میں ہم وہ بات جو ہے کہ منڈی سے ہو کر یہ گزرے گی تو اس میں پھر کئی اور چیزیں شامل ہو جائیں گی، سپاٹ اور فیوچر پرائسز کا ڈیفرنس جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، لیکن ہم اس کو سکپ کر جاتے ہیں، اب اسے ہم لے جاتے ہیں کسان کے کھیت پر۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کسان کی صرف ایک ضرورت پوری ہوئی ہے، ابھی اس نے فرٹیلائزر کی ضرورت پوری کی ہے، ابھی اسے پیسٹیسائڈ بھی چاہیے، ابھی اسے سیڈ بھی چاہیے، اسے ٹریکٹر بھی درکار ہے، ٹیوب ویل بھی درکار ہے، ان کا فیول بھی درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ کے اور ایگریکلچر کے کچھ دوسرے امپلیمنٹس بھی چاہیے، تو یہ کم از کم 7 کموڈیٹیز ہیں جو اسے درکار ہیں، اور ان میں سے ہر کموڈیٹی اسی پروسیس میں سے ہو کر گزر رہی ہے، تو 7 کو 7 سے ضرب دے لیجئے تو یہ 49 لیول پر بینکر کا سود پڑنے کے بعد فرض کیجئے کپاس پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ کپاس جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگی، جننگ فیکٹریوں میں آئے گی، جننگ فیکٹریوں والے بھی لمٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک لیول اور سود کا پڑ گیا۔ یہ جننگ کے پروسیس سے نکلنے کے بعد اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں، تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 3-4 پروسیس ہوتے ہیں، سپننگ ہوگی، کپڑا بنے گا، پھر اس کی فنشنگ، اس کی ڈائنگ اور پرنٹنگ، اور اس کے بعد ایک بار پھر ٹرانسپورٹ ہو کر یہ مارکیٹ میں آئے گی، تو یہ 4-5 سطح پر اور سود پڑے گا، تو 55 لیول پر بینکر کا سود ادا کرنے کے بعد یہ کپڑا جو ہے یہ ہم نے پہنا ہے۔ اور اگر ایک سطح پر بینکر کا سود جو ہے وہ 10% ہو، اس کی شرح تو گھٹتی بڑھتی رہی ہے ماضی میں، لیکن اوسطاً اگر اسے 10% سمجھا جائے تو 550% سود کی ادائیگی صرف اس ایک کپڑے کے اوپر ہم کر چکے ہیں، اور ابھی ہماری ایک ضرورت پوری ہوئی ہے، ابھی آٹا بھی درکار ہے، چینی بھی درکار ہے، گھی بھی درکار ہے، دوائیاں بھی درکار ہیں، اسٹیشنری بھی چاہیے، اس کے علاوہ کسی نہ کسی قسم کا فیول گھر میں جل رہا ہے، کوئی سواری استعمال کر رہے ہیں، اس سواری کا فیول ہے، گھروں کے اندر بجلی استعمال ہو رہی ہے، یہ 10 بیسک کموڈیٹیز ہیں، آسائشات کا اس میں کوئی ذکر میں نے نہیں کیا، اس 10 کو ذرا 550 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھیے، یہ 5500% سود جو ہے ایک تہجد گزار کی کمر پر بھی یہ بوجھ لدا ہوا ہے، اور وہ بھی چاروں ناچار، وہ جو اس زمانے کے رب بنے بیٹھے ہیں، وہ ان کی بندگی کرنے پر مجبور ہے، اور یہ ہے وہ ٹول جس کے ذریعے سے انہوں نے اس زمانے میں عوام کی حاکمیت مطلقہ کا دل فریب نعرہ دے کر اپنی ربوبیت مسلط کر رکھی ہے، صرف یہی ایک ٹول ہے۔ آپ جہاں بھی انالیسس کر کے دیکھ لیجئے آپ کو تہ میں یہ بات نظر آ جائے گی۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی حکومت دنیا کی اس وقت ایسی نہیں بشمول امریکہ کی حکومت کے، بلکہ امریکہ کی حکومت تو دنیا میں سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے، کوئی حکومت ایسی نہیں جو بینکروں کی مقروض نہ ہو۔ تو پھر تھوڑا سا اپنے تخیل کو حرکت دیجئے تو آپ فوراً اس نقطے تک پہنچ جائیں گے کہ جمہوریت، فوج اور بادشاہت، دنیا بھر میں یہ تینوں ادارے بینکروں کے غلام ادارے ہیں، فنانس کے بغیر ان میں سے کوئی کام کر نہیں سکتا۔ فنانس کہاں سے آتا ہے؟ فوج کو بھی یہ فنانس جو ہے ڈیفنس بجٹ
نیشنل بجٹ میں سے ملتا ہے. اور نیشنل بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیشنل بجٹ میں تو پچھلی ڈیبٹ سروسنگ جو ہے اس کے لیے بھی سودی قرضہ لیا جاتا ہے. تو فوج کو کہاں سے ملے گا؟ تو وہ جو دے رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم قرض کس کس کو دے رہے ہیں, آگے جا کے کہاں کہاں تقسیم ہوگا. تو اس کے ذریعے سے وہ دنیا بھر میں فوج کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور جمہوریت تو ہے ہی پیسے کا کھیل. باقی رہ گئے وہ بادشاہ. تو بادشاہوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ ایک دو بادشاہتیں جو نام کی بادشاہتیں نہیں تھیں, بالآخر انہوں نے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے انہیں بھی ورلڈ بینک کا مقروض کر دیا. یہاں سے یہ بات جو ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بینکاروں نے وہ ایلیوژنز, وہ فریب ہائے نظر جو انہوں نے کریٹ کر رکھے ہیں, اس کے ذریعے سے انہوں نے جب حکومتوں کو اس طریقے سے, اور ظاہر ہے پورے گلوب کے اوپر یہی تین قسم کی جو ہیں قوتیں وہ حکومت کر رہی ہیں, جمہوریت ہے, فوج ہے, بادشاہت ہے, جب انہوں نے ان کی رگے جاں جو ہے دبوچ رکھی ہے, تو پھر ان کے تحت چلنے والے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیاں ہوں, خواہ وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہوں, اور خواہ ان کے انتظام و انصرام کے تحت چلنے والے عبادت خانے ہوں, اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے مقاصد کی آبیاری کا بندوبست کر رکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں وہ آنے نہیں دیتے. اور وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو اس زمانے میں لوگوں کے ذہن پر مسلط ہو چکے ہیں, اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں کچھ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں, کچھ ایسا سحر پھونکتے ہیں کہ لوگ اپنے مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی بجائے, اس حقیقت کو بے نقاب کر لینے کی بجائے, کچھ ایسے سائیڈ ایشوز میں پھنسے رہتے ہیں کہ جن میں پلس مائنس کرنا یہ جو ہے ہماری سیاسی حکومتوں یا دوسری حکومتوں کا ایک مشغلہ ہے عوام کو ذرا مطمئن رکھنے کے لیے, ورنہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. یہ اصل میں نے مائکرو لیول پر بات کرنے کی کوشش کی تھی. انفرادی سطح پر یہ 5,500% کا شکنجہ جو ہے اس نے کس طرح سے دبوچ رکھا ہے انسانوں کو, اور کس طرح سے ان کے اوقات اور ان کی محنتیں وہ نچوڑی جا رہی ہیں. انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کس بوجھ نے ان کی کمر دوہری کر رکھی ہے. صبح سے لے کر شام تک ایک انسان بھاگ رہا ہے اور صحیح معنوں میں معاشی حیوان بن چکا ہے, لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بوجھ لادنے والا کون ہے, کس نے اس کی کمر توڑ رکھی ہے. جس کے پاس کچھ وقت تھا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے فرائض کے علاوہ نوافل کی صورت میں, وہ ان سے محروم ہوا. جو صرف فرائض کی حد تک تھا وہ ان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو پاکستان میں یہ بلا کنزیومر فنانس کے نام پر ہر آدمی کی گردن پر سوار کی جا رہی ہے. اس خوبصورت بلا, میں ایسے خوبصورت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ پہلی بار یہ بات عمل میں آئی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو قرضے بڑے بڑے لوگوں کو ملا کرتے تھے. تو لوگ اب بھاگ بھاگ کر وہ فلیکسی لونز اور اس کے علاوہ وہ قسطوں پر ملنے والی چیزیں وہ لے رہے ہیں. لیکن 2 یا 3 سال کے عرصے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اب ان کے ایسٹس جو ہیں وہ اونے پونے بک کر بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہے ہیں. اب وقت زیادہ نہیں لگے گا. اہل مغرب نے یہ تجربہ حاصل کرتے ہوئے انہیں کچھ وقت لگا تھا, کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا, اور اس زمانے میں وہ سہولتیں بھی نہیں تھیں کہ اعداد و شمار جلدی سے میسر آ جائیں. کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی آسانی سے میسر نہیں تھے. اب یہ تجربہ کرنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس مائکرو لیول سے اگر ہم ایک سٹیپ اب اوپر جائیں اور میکرو لیول کی بات کریں تو قومی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں کہ $36 بلین کے قرضے اس وقت بھی ہمارے سر پر ہیں, اور ان قرضوں کے ذریعے سے ہماری مقتدرہ کو ہر زمانے میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہر فکر اور سمجھ رکھنے والا فرد جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی رائے ضرور رکھتا ہے اور سمجھتا ہے. لیکن بالکل حالیہ جو یوں کہنا چاہیے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو جو ٹیکنیکلی تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا, اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا, اسی ملک کی ضلعی حکومتوں کو پچھلے 1 سال میں انڈیپینڈنٹ قرضے دے دیے گئے ہیں. نہ صوبائی حکومت درمیان میں ہے, نہ وفاقی حکومت درمیان میں ہے. 1 سال, اور خیرپور ڈسٹرکٹ کو سب سے پہلی ڈسٹرکٹ تھی جسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ قرضہ دیا تھا.
اس کے بعد خانے وال، پھر لودھراں، پھر رحیم یار خان، اس کے بعد تو اب بے شمار ڈسٹرکٹس ہیں جنہیں یہ قرضے دیے جا چکے ہیں، اور یہ قرضے وہ ہیں جو طلب بھی نہیں کیے گئے، یہ بھاگ بھاگ کر دیے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ تو ہو بینکرپٹ، تو اسی کی نابالغ اولاد کو وہی بینکر آ کر قرضے دے رہا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو ان کی فسونکاری ہے، اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے، بلینکس آپ فل کرتے چلے جائیں گے۔ تازہ ترین بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو کیبل سسٹم چلا ہے اور جس کے ذریعے سے ہماری قدروں کے خلاف ایک انتہائی خوفناک یلغار جو ہے اریانی اور فحاشی نے کر ڈالی ہے، اس کیبل کے بارے میں پیمرا کے جو قوانین ہیں، اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کیبل کو کاٹ دینے کا جرمانہ 10 ملین روپے ہے۔ یہ کیبل سسٹم میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں یہ جو اریانی اور فحاشی کا ایک وہ سیلاب جو ہے اس نے رخ کر لیا ہے، ہماری قدروں کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف، ہمارے اوقات کے خلاف جو یلغار ہے، اس کیبل کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، اس کیبل کو اگر کاٹ دے کوئی شخص، تو اسے 10 ملین روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، 1 کروڑ روپے جرمانہ۔ اندازہ کیجئے یہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق ہماری روایات سے، ہمارے دینی ورثے سے، ہماری قومی یوں کہنا چاہیے اہمیت کی چیزوں سے ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے۔ یہ لنکس اب آپ جوڑتے چلے جائیے گا، اور اسی عالمی شکنجے کا جو ہے اب اگلا سٹیپ، اور یوں کہنا چاہیے یہ تقریباً تکمیلی مرحلہ ہے اب، اور وہ یہ ہے کہ WTO کی شکل میں یہ بینکر جو ہیں دنیا بھر کی حکومتوں کو بے اثر کر کے، اور وہ جغرافیائی حدود جو کہنے کو موجود رہیں گی ان کے ہوتے ہوئے بھی ان جغرافیائی حدود سے بالا تر ایک حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ در حقیقت وہ ہو چکے ہیں، اب تو اس کا ایک رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ یہ اختیار پہلے ہی انہیں حاصل ہو چکا ہے مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے، کہ وہ چاہیں تو ہمسایہ ملک میں پروڈکشن کریں، اس ملک میں بیچیں، اور جو سرمایہ ہے اسے تیسرے ملک میں لے جائیں، تو یہ جغرافیائی حد بندیاں کہیں ان کے راستے میں مزاحمت پیش نہیں کر سکتی۔ WTO کی شرائط کے مطابق ممبر ملک سے، جو ممبر ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنے پر کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی۔ تو اب ذرا تصور میں لائیے کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا ناظم اگر وہ یہ چاہے کہ میں اسرائیل سے کوئی چیز امپورٹ کروں، اور جس بینکر نے اسے پیسہ دے رکھا ہے وہ اسے کہے کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام قرضے جو دیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ حکومتوں کو، یہ سارے کے سارے مٹی میں دبا دیے گئے ہیں، سڑکیں بنائی گئی ہیں، فوارے لگائے گئے ہیں، ڈیکوریشن کی گئی ہے، پروڈکشن کہیں سے کچھ نہیں ہے، تو یہ قرضے اور ان کا سود کہاں سے واپس ہوگا؟ تو پھر وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کرو، اور اس کے لیے فلاں چیز اور فلاں ماہرین فلاں جگہ سے آنے چاہیے۔ تو اب بتائیے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ اختیار اس کے پاس ہے نہیں، پیسہ اس ذیلی حکومت نے براہ راست اس سے لیا ہوا ہے۔ اگر وہ حکومت کوئی مداخلت کرنے والی بات کرے تو وہ جو قرض کا ہے وہ یہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو درمیان میں، ایک طرف ہو جاؤ، اس نے ہم سے قرض لے رکھا ہے، ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، جب اس نے قرض لیا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے وہ جو جنہیں رہنما کہنا چاہیے، سیاسی رہنما، انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ذیلی حکومتیں نہیں، در حقیقت یہ ڈسٹرکٹ سٹیٹس ہیں، اور اس طریقے سے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو ختم کر چکے ہیں۔ یہ تو صرف یوں کہنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پر، عام لوگوں کی ذہنی سطح تک منظر عام پر آنے میں شاید 1 سال یا 2 سال لگ جائیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے وہی وہ جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ سرمایہ کو پھیلا لینے کا عمل، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سود
کہ وہ جو قرض ہے ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ وہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا. تو اس کے نتیجے میں پہلے وفاقی سطح پر آزادی سلب کی, پھر اس کے بعد ضلعی حکومتوں کی صورت میں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے سر پر بھی قرضے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میکرو لیول پر یا اجتماعی سطح پر یہ شکنجہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فٹ ہوا ہے, اور گلوبل لیول پر یہ شکنجہ جو ہے WTO کی صورت میں کس طریقے سے اب پوری دنیا پر فٹ ہو رہا ہے. اور وہ جو انٹرنیشنل منی ماسٹرز ہیں ان کی ایک خاص ارینجمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک میں ان کے مقاصد جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کی خواہش کے مطابق پورے ہوتے رہیں, وہاں وہ فوج کو کبھی ٹیک اوور کرنے نہیں دیتے تاکہ جمہوریت کی مقدس گائے کا تقدس جو ہے برقرار رکھا جا سکے, اسے ایک اعلیٰ قدر کے طور پر باقی رکھا جائے, اس لیے کہ ہے تو جمہوریت بھی بینکر کا کھیل, اسے بھی وہ بچا کر رکھنا چاہتا ہے. البتہ جن ممالک میں جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کے من چاہے انداز میں یا اس رفتار میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے, وہاں پھر وہ اس جابر قوت کو جسے فوج کہتے ہیں اسے وہ لے آتے ہیں اور جمہوری حکومتوں کو نکال کر ایک طرف کر دیتے ہیں, اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے قوانین بنوا کر اپنے وہ فوری مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت کو تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کا, اس کے ذریعے سے تو انہوں نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے, چنانچہ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو واپس لے آتے ہیں. اب یہی وہ کھیل ہے جو اصل میں خاص طور پر اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے, اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی اصل میں کچھ وجوہات ہیں, وہ یہاں تو اب ڈسکس نہیں کی جا سکتی, وقت بھی اتنا نہیں, لیکن یہ کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت 7 ٹریلین کی اکانومی کا وہ جن جو مانس گند پکارتا ساری دنیا میں پھر رہا ہے, اس کی جان کس طوطے میں. میں امریکی حکومت کے نظام زر کی بات کرنا چاہتا ہوں, اسے سمجھ لیجئے تو ورلڈ ویو جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو جائے گا. امریکی حکومت کے بارے میں یہ بات سن کر اکثر حضرات کو حیرانی ہوگی کہ امریکی حکومت $1 کا نوٹ چھاپنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی. یہ اختیار ایک ایسے ادارے کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں میکرو اکنامکس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ اے برانچ آف امریکن گورنمنٹ. 7 ممبروں پر جنہیں گورنرز کہا جاتا ہے مشتمل ایک بورڈ ہے جسے فیڈ کہا جاتا ہے, فیڈرل ریزرو سسٹم. اس کے 2 ممبرز ہیں جنہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ منتخب کرتا ہے, باقی لوگ جو ہیں اس کے وہ در حقیقت پرائیویٹ بینکر ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو وہ آرڈر دے سکتا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر چھاپ کر دے دو. ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو امریکن حکومت اس چیز کا آرڈر نہیں دے سکتی. امریکن حکومت کو جب روپے کی ضرورت پڑتی ہے ڈالر, تو وہ کانگریس سے منظوری لے کر بانڈ چھاپتے ہیں, ٹریجری بلز یا ٹریجری بانڈز, اور ہر سوموار کو یہ بانڈز جو ہیں آکشن کیے جاتے ہیں تاکہ امریکی حکومت اپنے اخراجات پورے کر سکے. ان بانڈز کو کوئی بھی خرید سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ان بانڈز کو فیڈ خریدتا ہے, اور جتنے وہ بانڈ خریدنا چاہتا ہے اتنے ڈالر پرنٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے. وہ ڈالر فیڈ کو مل جاتے ہیں, فیڈ ان کے عوض وہ بانڈ خریدتا ہے. بانڈ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, بانڈ یا ٹریجری بل جو ہے یہ اصل میں ایک قرضہ ہے, حکومت قرض لیتی ہے. بانڈ فیڈ کے پاس آ جاتے ہیں, روپیہ جو ہے امریکن حکومت کے نام پر بینک میں جمع ہو جاتا ہے, اور جس بینک میں وہ روپیہ جمع ہوتا ہے, فرض کیجئے وہ $1 بلین جمع ہوا ہے, تو وہی فریکشنل ریزرو جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بینکاری کا ایک مضبوط ستون وہ بھی ہے, وہ $1 ارب وہاں جاتے ہی $10 ارب میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل اور جابرانہ تسلط ہے ڈالر کے اوپر فیڈ کا, اور اس طریقے سے ڈالر کی مقدار کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ یا فیڈ کا چیئرمین, یہ فیڈ کا چیئرمین جو ہے یہ 4 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے,
اور اس کے جو گورنرز ہیں ان میں سے ہر گورنر 14 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، اور چیئرمین کا جو یہ اپائنٹمنٹ ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک صدر کے 2 سال جو ہیں اور اگلے صدر کے 2 سال وہ کور ہوتے ہیں فیڈ کے چیئرمین کی ایک صدارت میں، یعنی وہ ہر طرف وہ انٹرونشن کر سکتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قوت جسے اس وقت دنیا میں سول سپریم پاور سمجھا جا رہا ہے، وہ محتاج کس کی ہے؟ وہ ان پرائیویٹ بینکروں کی محتاج ہے، اور اس فیڈ میں 2 یہودی بینک چیز مینہٹن اور سٹی بینک کے اکثریتی ووٹ ہیں۔ اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے اس بات کی طرف کہ جنگ وہ چیز ہے جس میں اتنی رفتار سے پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ کسی اور پروجیکٹ میں نہیں ہوتا۔ تو جنگ لڑنے سے پہلے ہر حکومت جو ہے اپنے فنانس منسٹر سے یہ ضرور پوچھتی ہے کہ ہمارے فنانس کی صورتحال کیا ہے، کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں، یہ جنگ ہم نے کرنی ہے، ہمیں کتنے اخراجات جو درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ اس کے بغیر کوئی حکومت جنگ لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں، افغانستان پر جو چڑھائی ہوئی، عراق پر جو چڑھائی ہوئی، اور شاید کسی اور کی باری بھی اب آنے والی ہے، تو ان کے لیے سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فیڈ یہ چاہے کہ یہ جنگیں نہ ہوں اور اس کے باوجود امریکن حکومت یہ جنگیں لڑ لے؟ کھربوں ڈالر کا جو ہے بجٹ وہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو کیا دوسرے لفظوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگیں در حقیقت فیڈ نے کروائی ہیں؟ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے 6 یا 8 مہینے پہلے سے امریکن اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی آ رہی ہے۔ آج اس بات کو 4 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت انٹرنیشنل کرنسیز کے مقابلے میں 30% سے زیادہ گر چکی ہے۔ سود کا ریٹ گرتے گرتے 0 اور 1% کے درمیان آ گیا ہے امریکہ میں۔ اب اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ فیڈ جو ہے وہ ڈالر کی سپلائی کو محدود کر دے تاکہ ڈالر کو سہارا مل سکے، جو پہلے ہی بے قیمت ہوتا چلا جا رہا ہے اسے سہارا مل سکے۔ لیکن فیڈ کیا کر رہا ہے؟ ان جنگوں کے ذریعے سے وہ سپلائی آف ڈالر کو اور بڑھا رہا ہے، اس میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ریسیشن جو ہے 4 سال سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور پھر این اس موقع پر چائنا سے کنزیومر گڈز کا ایک سیلاب ہے جس نے امریکہ کا اور کینیڈا کا اور یورپین مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ یقیناً اتفاق نہیں ہے۔ آج سے 12 سال پہلے یا 13 سال پہلے یہودی چائنا میں 350 یا 400 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری اس وقت کر چکے تھے، اور اس کے بعد یہ جتنی بھی ملٹی نیشنلز جرمنی اور جاپان اور دوسرے یورپین ممالک سے اٹھ کر چائنا میں چلی گئی ہیں، ان کے پیچھے سرمایہ کس کا ہے؟ یہ کارپوریٹائزیشن کا نقاب جو ہے، اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بہت سی اور بھی حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھی گئی تھی۔ اب یہودی اصل میں اپنے مقاصد کے لیے اگر ان کے پروٹوکولز پڑھے جائیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں تقریباً 98 یا 99% کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہی جس کی اکانومی دنیا میں سب سے بڑی، 7 ٹریلین کی اکانومی، ویٹو کی پاور اس کے پاس، اور وار مشین اس کی سب سے زیادہ اکوپڈ اور لیٹسٹ، وہی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے محسوس یوں ہوتا ہے کہ اب اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، اور یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے کہ اب ریسیشن سے اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا، یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کی جا چکی تھی۔ اگر دنیا کی یہ قوت جسے ہم سول سپریم پاور آج کل سمجھ رہے ہیں اور جو ساری دنیا میں دندناتی پھر رہی ہے، اگر اس کی قوت جو ہے وہ کچھ بینکروں کے ہاتھ میں ہے تو پھر باقی تمام دنیا جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ کر لیجئے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ بینک جو ہیں، ان کے جو مختلف نام رکھے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ شاید یہ قومی ادارے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ 15ویں صدی میں غالباً یا 16ویں صدی کے آغاز میں جب بینک آف انگلینڈ بنا ہے تو یہ بالکل پرائیویٹ بینک تھا،
یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کر دوں کہ یہ فیڈ جو ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ڈالر وہ چھاپ سکتا ہے، یہ پرائیویٹ بینکرز کے پاس یہ اختیار آیا کہاں سے؟ حکومت نے یہ اختیار کیوں دے دیا انہیں؟ تو صورتحال اصل میں یہ ہے 11ویں اور 12ویں صدی کے قریب یہ جو صراف ہوتے تھے، سونار، ان کی ساکھ اتنی اچھی تھی کہ لوگ اپنا سونا امانتاً ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے، اور یہ صراف اس سونے کے بدلے ایک رسید جو ہوتی تھی اس کو مالک کو وہ جاری کر دیتے. وہ مالک جب چاہتا آ کر وہ رسید دکھاتا اور اپنا سونا لے لیتا. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان صرافوں نے نوٹ یہ کیا کہ اکثر لوگ کئی کئی سال اپنا سونا لینے کے لیے واپس نہیں آتے. ہو کیا رہا تھا کہ لوگوں نے سوناروں کی ان رسیدوں کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار اور تجارت جو تھی اس میں آسانی پیدا کر لی. کون سونا اٹھا کر لائے اور لے جائے، ان رسیدوں کے ذریعے سے کاروبار شروع ہو گیا. جب ان سوناروں نے جنہیں منی چینجرز بھی کہا جاتا ہے یہ بات دیکھی تو انہوں نے جو سونا ان کے پاس ہوتا تھا جو کئی کئی سال جسے کلیم نہیں کیا جاتا تھا اس کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کو سود پر دینا شروع کر دیا. پھر کچھ اور وقت گزرا تو ان کے حرص اور لالچ نے انہیں ایک اور راستہ سجھایا، وہ یہ کہ فرض کیجئے ایک صاحب نے 1 کلو سونا ایک سونار کے پاس رکھا ہے اور اس سے ایک رسید لے لی ہے 1 کلو سونے کی. تو صاحب کا تجربے نے سونار کو یہ بات بتائی کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے سال اتنے سارے لوگ جنہوں نے میرے پاس سونا رکھا لینے نہیں آئیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک رسید تو سونے کے اصل مالک کو جاری کی اور اس کے علاوہ 8-10 رسیدیں مختلف لوگوں کو سود پر جاری کر دی. وہ اصل میں جعلی رسیدیں تھیں. پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا. جس کی جتنی ساکھ تھی اس نے اسی اعتبار سے وہ رسیدیں چھاپ چھاپ کر چلانی شروع کر دی. اس کے بعد پھر حکومتوں کو جب یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو نرا فراڈ ہے، اس کا کچھ کیا جانا چاہیے، تو پھر ان منی چینجرز اور امریکہ کی حکومت کے درمیان یوں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹسل ہوئی ہے، بڑی کشمکش ہوئی ہے. اور یہ جو لنکن کو قتل کروایا گیا، جیکسن کو قتل کروایا گیا، اس کے بارے میں شواہد دستیاب ہیں کہ اصل میں ان قاتلوں کو فنانس کرنے والے بینکر تھے. اور لنکن کے زمانے میں تو یہ بات بہت زیادہ، وہ جو جنگ ہوئی اس زمانے میں لنکن کے پاس اپنے سپاہیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اس نے جب منی چینجر سے رابطہ کیا تو انہوں نے غالباً 36% سود کا مطالبہ کیا. اس پر لنکن نے پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا تم کانگریس سے کہو، اگر بانڈ چھاپ سکتی ہے کانگریس تو وہ یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ ڈالر کا بل چھاپے وہ. اس نے کہا کیا وہ چل جائے گا میرا چھاپا ہوا وہ جو ڈالر کا نوٹ ہے؟ تو اس کے دوست، اس کا نام ڈک تھا غالباً، کرنل ڈک، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں چلے گا، حکومت جو اس کے پیچھے ہے. تو لنکن نے یہی کیا. وہ کرنسی جو اس وقت چھاپی گئی تھی اس کا نام جو تھا بعد میں گرین بیک ڈالرز، وہ پڑ گیا. اور اس کو ان منی چینجروں نے پھر اس طریقے سے فیل کیا کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ سود کی ادائیگی کے لیے وہ قرضے جو حکومت نے یا دوسرے لوگوں نے پہلے سے لے رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے امپورٹس کی ادائیگی میں اس کے اوپر 180% سرچارج لگایا جائے گا. اس طریقے سے پھر انہوں نے اس حکومت کو مجبور کر لیا کہ وہ بینک آف امریکہ اس کے قیام کا اعلان کرے. حکومت بھی چاہتی تھی کہ بینک بنے، لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اوپر سارا اختیار بینکروں کا ہو. چنانچہ پھر یہ بینک آف امریکہ جو بنا ہے اس میں حکومت کے بھی کچھ شیئرز تھے، لیکن زیادہ تر شیئرز پرائیویٹ بینکرز کے تھے. اور بینکر اس کے بعد جب تک یہ فیڈ نہیں بنا ہے پچھلی صدی میں، اس وقت تک مسلسل امریکی صدر جو تھے ان کے ساتھ ان منی چینجرز کی ٹسل جو ہے وہ چلتی رہی. بالآخر پھر یہ ہوا پچھلی صدی میں کہ یہ فیڈ کا جو قانون تھا، یہ بل جو تھا، یہ کانگریس نے پاس کر دیا. اور اس کے بعد یہ روپیہ جاری کرنے کا، کرنسی کے اجرا کا کنٹرول جو تھا مکمل طور پر حکومت کے جو شیئرز تھے اس میں سے وہ ختم ہو گئے اور یہ پھر ان پرائیویٹ بینکرز کے پاس آ گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. کون ہیں جو اس دنیا کے حقیقی آقا بنے ہوئے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے اس کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت سے نکال کر اپنی ربوبیت اور اپنی حاکمیت میں جکڑ لیا؟ کس طریقے سے قدریں تبدیل کر دی گئی ہیں، کس طریقے سے ذہن بدل دیے گئے ہیں. الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا، ان کو خرید لینا تو بات ہی کوئی نہیں. جب حکومتیں اور فوج اور بادشاہت جو ہے، جب تک یہ فیڈ نہیں بنا ہے پچھلی صدی میں، اس وقت تک مسلسل امریکی صدر جو تھے ان کے ساتھ ان منی چینجرز کی ٹسل جو ہے وہ چلتی رہی. بالآخر پھر یہ ہوا پچھلی صدی میں
کہ یہ فیڈ کا جو قانون تھا، یہ بل جو تھا، یہ کانگریس نے پاس کر دیا، اور اس کے بعد یہ روپیہ جاری کرنے کا، کرنسی کے اجرا کا کنٹرول جو تھا مکمل طور پر حکومت کے جو شیئرز تھے اس میں سے وہ ختم ہو گئے، اور یہ پھر ان پرائیویٹ بینکرز کے پاس آ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، کون ہیں جو اس دنیا کے حقیقی آقا بنے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے اس کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت سے نکال کر اپنی ربوبیت اور اپنی حاکمیت میں جکڑ لیا، کس طریقے سے قدریں تبدیل کر دی گئی ہیں، کس طریقے سے ذہن بدل دیے گئے ہیں۔ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا، ان کو خرید لینا تو بات ہی کوئی نہیں، جب حکومتیں اور فوج اور بادشاہت جو ہے اس کو اس مینیپولیشن کے ذریعے سے اپنے شکنجے میں جکڑا جا سکتا ہے، تو یہ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا یہ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں، جب آپ انہیں کھوجنے کے لیے نکلیں گے تھوڑی سی محنت سے تو بہت سی اور بھی باتیں آپ کے علم میں آئیں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اس مغربی نظام معیشت اور بینکاری کے تحت جو انسٹیٹیوشنز اور ادارے چل رہے ہیں ان میں یہ باتیں کہیں پڑھائی نہیں جاتی، اور اگر کوئی بات جو ہے کوئی ایسا آدمی کرے جو باہر سے کریٹیکل کے طور پر، تنقید کے طور پر کوئی جو ہے نقطہ نمایاں کرے تو اس شخص کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ تاریخی تناظر کی بات بھی ہوئی ہے تو اس ضمن میں یہ آرتھر کٹسن، یہ ایک انجینئر تھا انگلینڈ کا، اور یہ بعد میں غالباً امریکہ چلا گیا۔ یہ 1894 میں اس شخص نے یہ کتاب لکھی تھی، دا بینکرز کانسپیریسی، اور اس میں اس نے تفصیل سے اس چیز کا جائزہ لیا تھا کہ یہ بینکر دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اور اس شخص نے اس وقت پہلی جنگ عظیم اور 1930 کی وہ جو گریٹ ڈپریشن آئی ہے اس کی پریڈکشن اس نے کر دی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ معاشیات کی کتابوں میں کہیں اس شخص کا تذکرہ نہیں ملے گا، بلکہ شاید یہ کتاب بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو آسانی سے نہ ملے، اس لیے کہ وہ بینکرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ایلیوژنز انہوں نے کریٹ کر رکھی ہیں ان درسی کتابوں میں، ان ایلیوژنز کو کوئی پہچان نہ لے، اس فریب نظر سے کوئی آزاد نہ ہو جائے، چنانچہ اس قسم کی کتابوں کو، اس قسم کے تجزیوں کو وہ خصوصی انتظامات کے تحت مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں۔ آرتھر کٹسن نے اس وقت 1894 میں جو بات لکھی تھی، یہ ایک پیرا میں چاہتا ہوں تاریخی تناظر کے حوالے سے چند لائنیں ہیں، یہ پڑھ دوں۔ کٹسن نے لکھا یہ ہے کہ انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری، یہ 1894 میں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات اس نے لکھی ہے، انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری دا اونلی نون میتھڈ آف conquering the world was by military invasions, a very dangerous, expensive and cruel system. But during the last half century, it was realized that a simpler, more effective and less dangerous looking method was possible by control of money. By this method, no armies or navies or munitions of war are required. No blood be shed, and public need know nothing of this danger until they are safely enslaved in the form of debt. All that is necessary to secure the control of the press and other channels of publicity such as the radio as leading publicists, and this can be accomplished with the help of money. ذرا اندازہ کیجئے یہ بات کس وقت لکھی گئی ہے، 1894 میں، اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے جس نے اسے ری پرنٹ کیا ہے اس نے احتجاجاً اس لیے اسے ری پرنٹ کیا کہ 1930 کی جو گریٹ ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اکنامکس کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اسے پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا جو کچھ وہ ہوا، چنانچہ احتجاجاً اس شخص نے یہ کتاب لکھی کہ اسے پریڈکٹ تو پہلے کر لیا گیا تھا لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں آنے دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اتنے بڑے بڑے حقائق کو چھپا لیا جاتا ہے، اور کس قوت کی بنیاد پر؟ یہ روپے کی نظر نہ آنے والی قوت۔ اس وقت خود ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ
کہ تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کیا جا چکا ہے، اپنے انتظامی فیصلوں میں اسے آزاد کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ تیز رفتار تبدیلیاں ہماری بینکنگ میں واقع ہوئی ہیں۔ بینک ریزرو کی جو سطح تھی وہ تقریباً 20-22% تھی اس وقت، اور اس کے بعد پھر یہ تیزی سے گرنا شروع ہوا ہے اور تقریباً 10% پر اسے لے آیا گیا، اور اس کے نتیجے میں روپے کی اتنی افراط ہو گئی ہے، اب یہ ساری جو ریل پیل نظر آ رہی ہے کنزیومر فینانس کی وجہ سے، اس کے پیچھے اصل میں یہی کھیل ہے۔ ریزرو کی شرح گرا دینے سے اگر 20% ریزرو ہو تو سرمایہ جو ہے 5 چکر لگائے گا، وہ اسٹیچوٹری ریزرو جس کی بات میں نے آغاز میں کی تھی۔ اگر اسے گرا کر 10% کر دیا جائے تو وہی سرمایہ جو ہے 10 چکر جو ہے وہ کاٹے گا، اور اس طریقے سے وہ ایکسپینشن آف کریڈٹ جو ہے اسے اس حد تک لے آیا گیا ہے۔ اور وہ جانتے ہیں بینکر کہ یہ کنزیومر فینانس کے ذریعے جو پیسہ ہم دے رہے ہیں، جس وقت ہم چاہیں گے اسے بڑی آسانی سے واپس کھینچ لیں گے، اور جس وقت یہ ہوگا شاید 2 یا 3 سال کے عرصے میں، اس وقت وہی ہوگا جو اس سے پہلے امریکہ میں اور بعض دوسرے ممالک میں کیا جا چکا ہے۔ کسی ملک کو برباد کر دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہلے روپے کی افراط کر دی جائے۔ جب لوگ بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر لیں، گھر خرید لیں، فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں اور کنزیومر فینانس کے ذریعے ملنے والی چیزیں خرید لیں، تو پھر اس روپے کو کھینچنا شروع کر دیا جائے۔ پھر لوگوں کی جائیدادیں اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ کوڑیوں کے دام بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، محض مفروضہ نہیں ہے۔ یہ 40 سال پہلے امریکہ میں بینکروں نے اسی ٹیکنیک کے ذریعے سے تقریباً تمام امریکن کے اثاثے جو ہیں وہ ہتھیا لیے ہیں۔ اب تو ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کی جو اتنی سی کلوزٹ میں آ جاتی ہیں، باقی سارا کچھ جو ہے وہ بینکر کا ہے۔ مزید جو یہاں پر انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اس کا تعلق اگر WTO کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومتوں کے اختیار سے یہ جو کرنسی، یہ کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں، یہ اختیار بھی وہ ان حکومتوں کے ہاتھ سے تقریباً لے چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں انہوں نے کریڈٹ کارڈ تھما دیے ہیں، جتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ کی خریداری کر لیں آپ۔ اب آپ کے پاس وہ کریڈٹ کارڈ ہے، وہ ایک نوٹ سمجھ لیجئے جو ان کا جاری کیا ہوا ہے، اپنی کرنسی اس سے آپ کی توجہ ہی ہٹ گئی۔ پیسے آپ نے کہیں بھیجنے ہیں تو آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے، یعنی آپ کی کرنسی آپ کی نظروں سے آہستہ آہستہ اور حافظے سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی۔ پھر جس دن وہ چاہیں گے اس دن وہ اعلان کر دیں گے کہ اب یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی حد سے زیادہ خرچ کر چکے تھے اس دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ قرضے کے ایک بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن وہ عالمی آقا جو ہے اپنی اس گلوبل گورنمنٹ کا جو ہے وہ اعلان کریں گے، اور اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا، وہ ساری ارینجمنٹس تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ یہ اصل میں جو بات تھی ابھی بہت آگے چل سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہے۔ میں آخر میں صرف ایک بات جو ہے وہ بھی تاریخی تناظر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر خوفناک حقیقت جو ہے یہ بالعموم قومی رہنماؤں اور احیائی تحریکوں کے مفکرین کی نظروں سے بھی اوجھل کیوں چلی آ رہی ہے۔ مرحوم علامہ اقبال جو ماہر اقتصادیات بھی تھے، انہوں نے کوئی 5 صدی قبل یہ بات کہی تھی، بینکاری نظام کے بارے میں بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ دانش و تہذیب کے ساتھ انہوں نے دین کو بھی بریکٹ کر دیا ہے سودائے خام کے طور پر۔ تو کیا یہ صرف ایک شعری مبالغہ آرائی ہے، یا یہ کہ یہ منی اور بینکنگ اور اقتصادیات جو ہے یہ اصل میں ایک پیچیدہ سائنس کی صورت اختیار کر گئی ہے، اس لیے ہمارے وہ مفکرین اور دانشور اور وہ رہنما جو ہیں ان کی نظر یہاں تک نہیں آ سکی کہ یہ دانش و تہذیب کے ساتھ ساتھ اقبال نے جو دین کو بھی سودائے خام قرار دیا کہ یہ بھی انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکے گا جب تک اس مورچے کو سب سے پہلے توڑ پھوڑ کر برباد نہ کیا گیا۔ اس بات پر غور کیا جانا چاہیے، ورنہ وہ ہماری ساری مسائی جو ہے اس ضمن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اندھیرے میں تیر چلاتے بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلاتے چلے جانے پر ہی وہ منتج ہو جائے۔
میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت صبر کے ساتھ آپ نے اور بہت توجہ کے ساتھ یہ ساری بات سنی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں وہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں جس کے ذریعے سے دین کا غلبہ، اس کے لیے جدوجہد کرنے والے اور اس کا خواب دیکھنے والے لوگ جو ہیں اس بصیرت کی روشنی میں اپنا آئندہ سفر جو ہے وہ طے کر سکے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس سودی نظام کی ہلاکت خیزی کو ہم پر واضح کیا ہے۔ یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کا تعلق بینکنگ کے شعبے سے ہے، انہیں یہ احساس ہو کہ یہ پکچر کی ایک سائیڈ ہے جو نامکمل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ جو کچھ ظاہری طور پر ایک چمک دمک نظر آتی ہے اور انڈسٹری اور اس قسم کی چیزوں میں جو بینکنگ کا ایک فائدہ نظر آتا ہے وہ ایک فائدہ ہے، اس کا ایک جو ہے جزوی پہلو ہے، لیکن جس قسم کی جکڑ بندی میں بالآخر جو ہے ہمیں جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ نظام جس طریقے سے جو ہے چھا جاتا ہے اور ایک جو ہے پورا کنٹرول کرنے کا جو نظام قائم ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے ان کا یہ جو بھی بیان ہے اور انہوں نے جو بھی اتنی وضاحت سے بات رکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری صورتحال باوجود اس کے کہ ہم بہت سے حوالوں سے امپروو کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ خود مکتفی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے ایک غربت کا احساس لوگوں کے اندر اور ایک بے چینی کا احساس جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں جو ہے اپنی جگہ ہیں، انہوں نے جو بات وضاحت کی ہے جس کی وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے چھوٹا سا فائدہ یا تھوڑا فائدہ اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اب میں آج کے دوسرے مقرر کو دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے دوسرے مقرر ہیں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب، ان کا تعلق یہیں لاہور سے ہے، انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد اب اس وقت یہ پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ بھی ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں۔ اکنامکس پہ ان کی کئی جو ہیں وہ کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ایم اے کا جو نصاب ہے اکنامکس کا، اس میں اسلامیات کا جو اسلامک اکنامکس کا جو نصاب ہے وہ انہی کی کتاب پر مشتمل ہے، یہی رائج ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مضامین انہوں نے لکھے ہیں۔ پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کا موضوع ہے سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو اب چونکہ ہم نے سود کی جو ہے ہلاکت خیزی کا معاملہ سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ کس انداز سے وہ چیز حرام کی گئی ہے۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کو تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہم آج یہاں پہ جمع ہیں کہ سود کے حوالے سے جو ایک پیش رفت ملک میں جاری تھی، اس پیش رفت کے اندر بہت حد تک کمی آئی اور یہ موضوع جو ہے پس منظر میں چلا گیا، اور اب اس موقع پہ انجمن خدام القرآن نے اور مجلس تحقیق نے جو یہ اہتمام کیا ہے یہ قابل صد مبارکباد ہے، تاکہ معاملے کو عام فہم بھی کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا بھی جائے اور اس کی گریوٹی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مجلس کے نتیجے میں آئندہ کے لیے بھی مزید مجالس کی راہیں کھلیں گی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز یہ لوگوں کے اندر معاملے کی گریوٹی جو ہے اس کا احساس بھی پیدا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ بات کرنے کا، کہ اس موضوع پہ بہت ہی زیادہ عامت الناس کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ عام طور پہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں۔ تو اس طرح کی مجالس جتنی بھی زیادہ منعقد کی جائیں اس کی ضرورت جو ہے ہر طرح اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آج کا میرا موضوع قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت اور سود کی اقسام کے اوپر بات کرنا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے میں نے ایک آیت قرآن پاک کی سورہ نساء سے آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے حوالے سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم
ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو باہمی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت کہ باہمی معاملات کے اندر اور خاص طور پہ مالی لین دین کے اندر وہ تمام طریقے جو باطل ہیں ان سے تم باز آ جاؤ، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے کہ اگر اس سے باز نہیں ہوگے تو نتیجہ ہلاکت کی صورت میں نکلے گا، تم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم و کریم ہے کہ تمہیں یہ ہدایات دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتے ہو۔ ہلاکت میں ڈالنے والی وہ چیزیں، وہ معاملات جن کو باطل قرار دیا گیا ہے، ان کی تفاصیل ہم قرآن و حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں اس کی تفصیل کے اندر اگر جائیں تو اس میں وہ تمام طریقے جن کے ذریعے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دغا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر قسم المعاملات اور اس میں تجارتی حوالے سے قسم البیوع اور کتاب البیوع جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہیں، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ تمام باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے، جس کے لیے قرآن ربا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ دو معاملات اگر قرآن پاک کا مطالعہ آپ کریں مالی معاملات کے حوالے سے، ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سخت گرفت ہے۔ اس میں سے ایک معاملہ تو آپ دیکھیں گے جو کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہ ایک معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں، جس کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ توبہ کی یہ آیات 34 اور 35 نمبر جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں آپ دیکھیں گے آغاز وہی یا ایھا الذین آمنوا کہ جہاں پہ بھی معاملات مومنوں سے مخاطب کر کے اور احکام کی صورت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کر کے، اور حکم ہے جو اس میں دیا گیا خاص طور پہ جس معاملے کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی، وہ ہے اقتناز دولت۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور اس کے بعد یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ جو اقتناز دولت ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ اس کی جو سزا ہے وہ اخروی سزا کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اس سونے اور چاندی کو جو جمع کر کے رکھا گیا تھا وہ قیامت کے روز اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا اس آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال، یہ ہے وہ تمہارا سونا اور چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو گویا یہ اقتناز دولت اور دولت کو کنز بنا کے رکھنا یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، لیکن یہاں پہ اخروی سزا کا تذکرہ ہے۔ جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں سود کی، ربا کی، تو اس کے معاملے میں ابھی آنے والی آیات کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسی دنیا کے اندر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ سزا کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ اگر تم باز نہیں ہوگے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو گویا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر مالی معاملات ہیں، باہمی معاملات ہیں، اور اسی دنیا کے اندر سزا کا تذکرہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ ان آیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سورہ روم وہ پہلی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک سود کے حوالے سے نازل ہوا اور اس سے نفرت دلائی گئی، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم سود وغیرہ کا معاملہ کرتے ہو یہ تمہارا مال بڑھے گا، اللہ کے ہاں تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا، جسے تم بظاہر سمجھتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور یہ جو تم تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مضاعفون، وہ ہے اضافہ جس کے اندر ہوتا ہے۔ تو گویا جو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کے اوپر تم نے مال کما لیا
اور تمہارا یہ مال بڑھ گیا تو بظاہر جسے تم بڑھتا ہوا سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا وہ. اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو جو بظاہر تمہیں گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر کے اندر نہیں گھٹتا، اللہ کے ہاں اس کے اندر اضافہ ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں. تو گویا یہ پہلی آیت ہے جو قرآن پاک کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سورہ روم کے اندر یہ آیت موجود ہے. جی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ نفرت دلائی گئی سود سے اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کو دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ چڑھتا بڑھتا سود. یہ جو تم چڑھتا بڑھتا اضافہ ہوتا ہوا ملٹی پلائڈ جو سود کھاتے ہو یہ مت کھاؤ. اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو گویا اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، پراسپیرٹی چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر کامیابی تم چاہتے ہو اور اخروی کامیابی تمہارا مطمع نظر ہے، تو پھر تمہیں اس معاملے سے باز آنا پڑے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. یہ جو تم معاملہ کرتے ہو جس کے ذریعے تم مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے معاملات کرتے ہو، گویا اس سے تم باز آ جاؤ. اور اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھیے، یہ سورہ روم کے بعد سورہ توبہ کی، یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. سورہ نساء کی اس آیت کا آپ دیکھیے 176 نمبر آیت ہے، جس کے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان کے جرائم کے جو قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، کہ وہ ان کا سود لینا یہ ان کا ایک ایسا جرم ہے جس کو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور ان کے جرائم کی فہرست کے اندر یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو اس آیت کے اندر آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ بقرہ آ جاتی ہے، اور یہ سورہ البقرہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز کے اندر سنی، ان آیات کی. 275 نمبر آیت سے لے کے 281 نمبر آیت، اور یہ ان میں سے 5 آیات 4 آیات ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ربا کے ساتھ ہے. اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس کا جائزہ لیں، آیات کا جو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، تو مفتی شفیع صاحب کے مطابق انہوں نے 7 آیات کو اس کے اندر شمار کیا ہے. لیکن اگر ہم اس سے ریلیٹڈ دوسری آیات کو بھی شامل کر لیں، اس میں تعداد میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. تو ان آیات میں سے یہ آیات بڑی اہم ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے آخری جو ایام تھے اس سے پہلے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور ان کا جو مضمون ہے اور اس کا موضوع جو ہے یہ بہت ہی قابل توجہ ہے. اور ان آیات کے اوپر لفظ بلفظ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر اس فرد کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ان تمام معاملات سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر کی نظر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی قابل گرفت ہے. الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز مگر اس صورت میں کہ جیسے کسی جن نے کسی شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، جیسے وہ مجنوں ہو گئے ہوں، مجنوں جیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں. یہ کیفیت ان کی ہوگی قیامت کے روز. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں ایسا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے، انما البیع مثل الربا، تجارت جو ہے وہ ربا کی طرح ہے. گویا تجارت اور ربا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ مغالطہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھا، اور ہمارے اسی لاہور کے اندر ایک ہمارے سیاسی رہنما بھی وہ شمار ہوتے ہیں اور ایک رائٹر ہیں جو اخبارات میں لکھا کرتے تھے. آج 1400 سال کے بعد انہوں نے وہی بات لکھی جو 1400 سال پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اور ہمارے کئی اس طرح کے مفکرین جو ہیں وہ یہی بات آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے تجارت میں اور بیع میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ جو ورڈکٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا. تجارت جسے تجارت کہا جاتا ہے، کموڈٹی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اور اس کی آپ پرائس پے کرتے ہیں، وہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کو حلال کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ربا کو حرام فرمایا ہے. اور اس کے بعد
اللہ پاک کے ارشاد کے اوپر غور کیجئے، فمن جاؤہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے. اس سے پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا. آج میرے جتنے بھی آڈینس اس وقت موجود ہیں، ان سب کے اگر ان میں سے کسی کے علم میں نہیں تھا، آج ان کے علم کے اندر یہ بات آ گئی. فمن جاؤہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی اس کے رب کی طرف سے نصیحت، فانتہا، وہ رک گیا. فَلَهُ مَا سَلَف، جو ہو چکا سو ہو چکا، جو اس سے پہلے معاملہ ہو چکا، فَلَهُ مَا سَلَف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ ہے اللہ کے پاس. تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن وَمَنْ عَادَ، لیکن جو پھر اس کو دہرائے گا، پھر وہی کام کرے گا جس سے منع کیا جا رہا ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو جان لو کہ وہ ہیں جہنمی، وہ ہیں آگ والے، آگ کے ساتھی. وَأَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش. یہ ہے 275 نمبر آیت سورہ البقرہ کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح طور پہ ورڈکٹ آ گیا کہ اس معاملے سے باز آ جاؤ.